کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع عنایت کیا۔ جب اللہ تعالی ہم پر اتنا مہربان ہے، اتنا کرم ہے، تو مجھے اور آپ کو کس قدر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونی چاہیے، کس قدر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنی چاہیے، یہ ذہن میں رکھ کر میں بھی اور آپ بھی اس ماہ مبارک کو آگے بڑھائیں۔ میں بھی اور آپ بھی اپنی جگہ پر گزری ہوئی زندگی کو سوچ کر دیکھیں کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں اور کتنی نافرمانی میں نے کی ہے، اور کیسی کیسی خطائیں میری زندگی سے ہو گئی ہے، اور میں وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ میں نہیں کیا، جس سے اللہ نے مجھے منع کیا اور میں اس کو انجام دیا۔ یہ ساری چیزیں اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو اس پر غور نہیں کریں گے، ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ جو اس دنیا میں ہم سے پہلے تھے، گزشتہ سال بھی تھے، ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے بھی تک بھی تھے، ان کی زندگی میں بھی یہ تمنا تھی، آرزوئیں تھی، خواہش تھی کہ ہم بھی اس رمضان کو پا کر اللہ کو راضی کر لیں گے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہم اپنے گناہوں کو پاک کر لیں گے۔ لیکن وہ سوچتے ہی رہ گئے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، ان کو توفیق نہیں ملی۔ کتنے لوگوں کی خبریں آج قبرستان میں بھری پڑی ہے، جو سمجھتے تھے کہ ہم بعد میں بدل جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اللہ کو راضی کر لیں گے، یہی ان کے دعوے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے زندگی ختم ہو کے رہ گئی۔ میرے بھائیوں، قدر کرو، اہمیت کو سمجھو رمضان کے اس مہینے کی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اب مجھے، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھنا، یہ رمضان کا بہت عظیم پیغام ہے۔ اسی لیے رمضان کی رات جب شروع ہو جاتی ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، بھلائی کرتا جا، نیکی کرتا جا، آگے بڑھتا جا، خیر کے کام میں آگے بڑھ، وقت آ گیا تیرے پاس سدھرنے کا، سنورنے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ اے بے نمازی انسان، بس چل اب مسجد کی طرف، نمازوں کی پابندی کر لے۔ اے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں، قرآن کی تلاوت کی طرف آگے بڑھو۔ اے گناہ میں پھنسے ہوئے لوگوں، استغفار کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ چکا، یا باغی الخیر اقبل، یہ اعلان کرتا ہے فرشتہ۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، بس کر۔ کتنی نافرمانیاں، کتنے گناہ، اللہ تعالیٰ تجھے پھر بھی زندہ رکھا ہے، معصیت کے باوجود بھی زندہ رکھا ہے۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اب تیرے پاس رمضان آ چکا، لیکن رمضان میں بھی تو اپنے آپ کو نہیں بدلا، رمضان میں بھی گناہ پر گناہ کرتا رہا، تو بہت بڑا بد نصیب انسان ہے تو یہ فرشتہ ہم کو سمجھاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ تو اسی لیے میں یہاں پر یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف لوٹیں، اللہ کو منائیں، تہجد کے ذریعے، روزوں کے ذریعے پابندی کرتے ہوئے۔ اور حقیقت میں روزہ بھی دیکھیے، سبحان اللہ، جو ہم پابندی کرتے ہیں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھ پر نظر رکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں میں ہوں۔ صبح سے شام تک کوئی آدمی کھاتا نہیں روزے کی حالت میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے بند کمرے میں، لیکن نہیں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ تصور کے ساتھ آدمی روزے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہی تو روزہ کا پیغام ہے، یہی تو روزہ کا میسج ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، اس روزے کے ذریعے تم سبق لے کر اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو اللہ کی طرف۔
آگے بڑھو اللہ کی طرف، ڈر پیدا کرو. جب بھی تم کہیں بھی ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہو تو یہ تصور رہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھ پر نظر رکھ رہا ہے. آج لوگوں کو کیمرے سے ڈر ہے، کہیں میں کیمرے میں کیپچر نہ ہو جاؤں، کہیں میں ویڈیو میں نہ آ جاؤں، کہیں میری غلطی ایکسپوز نہ ہو جائے، کہیں میری نافرمانی پبلک کے سامنے نہ آ جائے. آدمی کو بہت ڈر ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. لوگوں کا اتنا ڈر کہ میری عزت چلی جائے گی، لوگوں کے سامنے میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، اس لیے آدمی چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے. لیکن یہاں بچ سکتا ہے وہ حشر کے میدان میں سب کے سامنے اللہ رب العالمین ایکسپوز کرنے والا ہے. اسی لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میرے اندر کمی ہے اللہ تو میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. یہ بھی دعا سکھائی گئی. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ موسم ہے. تہجد کی پابندی کرتے ہیں ماشاءاللہ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں. یہ بہت عظیم عبادتیں ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم فرض نماز کے ذریعے میرے سے قریب ہو سکتے ہو، اور اتنے قریب ہو سکتے ہو. اور کہا کہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہو، تم میرے سے اتنے قریب ہو سکتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے. تو نماز اللہ سے قریب کرنے والی چیز. میں کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے کبھی بھی نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. نماز کی پابندی کریں، سنن نوافل کی پابندی کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور تراویح کا اہتمام ایک عظیم عبادت ہے. اس کو یہ کہہ کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ تو پڑھ سکتے، نہیں پڑھنے پر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم کہنے کے لیے؟ کیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری عمر اگر 30 سال ہو، 35 سال ہو، 50 سال ہو، کہ میں نے اتنے زیادہ عمل کر لیے، الحمدللہ آگے کی زندگی جو بھی بچی ہے میں اس میں عمل نہ کروں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یہ کہنے کی کسی کو جرت ہے کیا؟ اگر ہم پاسٹ ٹینس دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی صفر ہے، کچھ بھی نیکی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور گنے چنے نیکی ہمیں یاد آئیں گی زندگی میں، ہم نے یہ کیے وہ کیے. ایسے موقع پر یہ کہہ کر اسے اگنور نہ کریں، یہ تو نفل نماز ہے، پڑھ بھی سکتے نہیں پڑھ سکتے. ہاں نفل نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنا پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے. ہم گزری ہوئی زندگی میں جو غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس کی ریکٹیفائی کے لیے ایسے عمل آپ کے لیے انشاءاللہ حشر کے میدان میں ترازو میں وزن کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. یہ تصور، یہ سوچ لے کر آپ عبادت کو آگے بڑھو، یہ سوچ لے کر آپ تہجد کی پابندی، تراویح کی پابندی کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو امام کے ساتھ تراویح تہجد کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، آخر تک امام کے آخر تک وہ نماز میں شریک رہا، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے میجارٹی ایسے ہیں جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، اس کو چھوڑ کر ہم لوگ روڈوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں ٹائم پاس کرتے ہوئے پوری راتوں گزارتے ہیں. نماز چل رہی ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بس گپ شپ کرنے میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ ہوٹلوں میں نہ کھائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ چائے وغیرہ چھوڑ دیں، آپ جائیے کہیں بھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو موقع ہے، اس کو کیوں آپ بیکار کرتے ہو؟ اس کو آپ کیوں گوا دیتے ہو؟ سدھرنے کا، سنورنے کا، توبہ معافی مانگنے کا جو وقت ہے اسے کیوں آپ چھوڑ دیتے ہو؟ یہی سوال ہے.
اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی جس جگہ پر ہیں، جس حالت میں رہیں زندگی میں، سچے معنی میں ڈر لگتا ہے کہ اگر فرشتے مجھے اور آپ کو لے کر چلے جائیں تو ہم جواب دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہم یہ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے کہ اللہ میں نے اتنے عمل کیے. آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ملک الموت روح کو نکالتے ہیں تو کہے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اللہ 1 منٹ کی زندگی دے اللہ، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں اپنی زندگی میں اچھے کام کر لوں، خیر کے کام کر لوں. اللہ کہے گا کلا، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ایسا. انا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، سامنے تیری برزخ کی زندگی ہے، بس تجھے عمل کرنے کا وقت تھا، زندگی ملی، جوانی ملی بندگی کے لیے، لیکن تو اپنے آپ کو نہیں بدلا. تو لہٰذا اس ماہ مبارک کے شروع میں میں آپ کو اور مجھے بھی اپنے آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے اس مہینے میں جو ہم موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اس مہینے میں اللہ سے قریب ہو جائیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے شعبان کے آخر تک جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں ہوگی، اللہ حفاظت کرے. پتہ نہیں کہ ہم میں سے یہاں پر جو بیٹھے ہیں کن کے نام ان کے لیے اس لسٹ میں ہو رہے ہوں گے. لیکن جیسے رمضان آ کر آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس نام کو نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. تو یہ موقع، یہ چانس بار بار نہیں آتے، اور اسی لیے اس ماہ مبارک کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس مہینے کو آخری رمضان سمجھ کر گزارے. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی آخری رمضان ہو، شاید کہ اگلے رمضان مجھے نصیب نہ ہو. یہ بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے. کس کی سانس کب بند ہو جائے، کس کی نس کب پھٹ جائے، کس کا دل کا دورہ کب دھڑکنیں بند ہو جائے، یہ سب انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنی کثرت سے اموات، سیکنڈوں میں، منٹوں میں، صبح شام موت کی خبریں. یہ سب عبرتیں ہیں میرے بھائی، یہ سب نصیحتیں ہیں. مجھے بھی اور آپ کو اچھے کام کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے کہ کسی پر بھروسہ کر کے کچھ بھی ہونے والا نہیں. اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو، یہی اصل پیغام ہے. قرآن کی تلاوت کرو. سوشل میڈیا میں اتنا وقت دیتے ہیں، اللہ حفاظت کرے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے ایسے نوجوان ایسے ہیں جو بس سوشل میڈیا میں اپنا وقت صرف کرنا، انسٹا میں ہو یا فیس بک میں ہو، واٹس ایپ میں ہو. آپ کو اندازہ لگائیے، آپ انالائز کیجئے اور حساب کیجئے اپنے آپ کا کہ میں اس کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں اور قرآن کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں. ٹارگٹ رکھیے آپ کہ مجھے قرآن 3 مرتبہ رمضان میں ختم کرنی ہے، 2 مرتبہ ختم کرنی، کم از کم 1 مرتبہ تو ختم کرنا ہی ہے. 25 روزے بھی ہو جاتے، پوچھ کر دیکھو کتنے پارے پڑھے بھائی؟ 5 پارہ میں نے پڑھا، 10 پارہ پڑھا. ایک وقت تھا ماشاءاللہ کتنے جذبے کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. آپ اپنی زندگی کو سوچ کر دیکھو، گزری ہوئی زندگی. رمضان میں باقاعدہ شوق سے جذبے کے ساتھ قرآن ختم کر لیتے تھے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ. لیکن اب وہ سستی و غفلت، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیے. ہمارا رجحان اور دل میں جو محبت تھی قرآن کی، نماز کی، یہ سب ہم سے نکل گئی، ہم اس کے ہو کر رہ گئے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو، یہ تمہارے روزے کو، وقت کو کتنا ضائع کرتا ہے، اور یہ تمہارے روزے کو کیسے باطل کرتا ہے، برباد کرتا ہے یہ سوشل میڈیا. جی اتنا ہی وقت دے جتنا اس کو دینا چاہیے، ورنہ آپ اسی میں پڑ جائیں گے. بس ایسے ہی آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، رمضان گزر جائے گا اور آپ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں رب کو راضی کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اچھے کام کرنے، خیر کے کام کرنے، اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے، نیکی کے کام میں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایک طرف
اتنی بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو عبادت میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں رجوع کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر بھی جو تڑپتے ہیں، آگے بڑھ کر پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہت سے نوجوان ایسے سب دیکھ کر ہمیں یقین آنے میں ایسے لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ انشاءاللہ مستقبل میں ہی لیڈ کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے تربیت کرنے والے، آگے بڑھانے والے ایسے ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ سب چیزیں مبارکباد ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے جب بھی ایسے جذبات دیکھتے ہیں، ایسے عمل دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، بچوں میں بھی، عبادت میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، روزے کی پابندی میں، صدقہ و خیرات میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی اس طرح کے عمل کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔